वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे साईं भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हसूल सवाब के लिए अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने अख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फख़्फ़ार वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے اداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعا یا شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، حاضر در ہوں میں دکھ یارا، یا رب تیرا ہی ہے سہارا، حاضر در ہوں میں دکھ یارا، یا رب تیرا
برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے ہم سب الہی بحر رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج پیر شریف کا مبارک دن ہے اور الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ کہ میرے آقا پیر والے دن روزہ رکھا کرتے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی اسلامی بھائیوں کا یہ معمول ہے کہ بروز پیر سنت کی نیت سے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور مدنی چینل پر یہ سلسلہ مناجات افطار پیر والے دن اسی نیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو لوگ روزہ دار ہیں ان کے ساتھ مل کر دعا کی جائے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر یہ مدنی چینل پر یہ مناظر دکھائے جائیں تاکہ دنیا بھر کے ناظرین کو بھی پیر شریف کا روزہ رکھنے کا ذہن ملے۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ جو یہاں موجود ہیں نیت کریں کہ اذان مغرب تک اس اجتماع ذکر و نات میں مناجات افطار میں شرکت کروں گا، نماز مغرب با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا، اور جو اسلام پہ مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر شرکت کریں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کے بعد حمد و ثنا اور پھر درود پاک اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تقوی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اپنانے، جس کو اپنے اندر نافذ کرنے، اور اس کی بے شمار ترغیبات قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ چند قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین اس نیت سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، پیر کا دن ہے، اور الحمدللہ اس مسجد کی تو خوبی یہ ہے کہ اس مسجد میں اولیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان مزارات کے قرب کی بھی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان متقین کے صدقے، ان نیک لوگوں کے صدقے
ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کئی مقامات پر، بیسیوں مقامات پر تقوی اپنانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ ایک اور مقام پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پارہ 28 سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی تقوی کے فضائل بیان فرما رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزی نہیں، روزگار نہیں، اگر روزگار ہے تو اس میں برکت نہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دنیا کی فکروں اور دنیا کی مشکلات سے ڈرنے والوں، اگر اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے لگ جائیں، تقوی اختیار کر لیں تو سنیں کیا ملتا ہے۔ اللہ کا مبارک کلام ارشاد فرماتا ہے پارہ 28 میں سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، یعنی جہاں خیال بھی نہیں جاتا وہاں سے روزی کے در کھلیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 282 282 میں ارشاد ہوتا ہے، واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس کس آیت کا بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں متقیوں کو کیا خوشخبری سنا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل کیسے مشکل رہے گی، اس کی پریشانی پریشانی کیسے رہے گی۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، یہاں نقصان پہنچانے والوں سے ڈرتے ہیں، بات بات پر ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو رب سے نہیں ڈرتے۔ آج دنیا میں کوئی ناراض نہ ہو جائے اس بات کا ڈر ہے، میں جہاں نوکری کرتا ہوں وہ باس ناراض نہ ہو جائے، میری فیملی ناراض نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہے کہ دوست ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ڈر کیوں نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ آج سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو بندہ ناراض کر لیتا ہے۔ ارے رب کو خوش کر لے تو رب ساتھ ہو جایا کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قرآن کہہ رہا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ متقین کے لیے کیسی خوشخبری ہے، ارشاد ہوتا ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، فرمایا اور ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، انہیں بچا لیا جائے گا، انہیں نجات مل جائے گی۔ تو میں کیوں نہ یہ کوشش کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے ڈر یہ ہو کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس کے خوف سے میں گناہ نہ کروں۔ سنیے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، مثل الجنت الذی وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے۔ جنت کا وعدہ کس سے ہے؟ پرہیزگاروں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ کہیں جنت کا وعدہ ہے، کہیں بچا لینے کا وعدہ ہے، کہیں نجات دلا دی جائے گی اس بات کا تذکرہ ہے، کہیں یہ بات ہے کہ اس کے لیے غیب سے
رزق کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ارے اتنی خوشخبری ہے متقیوں کے لیے، کبھی ہم نے سوچا کہ میرا شمار متقین میں ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا میں تقوی کی دولت اختیار کیے ہوا ہے نہیں؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، مگر تقوی کے ساتھ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آج بڑی ریس لگی ہوئی ہے کہ جناب اقتدار مل جائے، دولت مل جائے، کوئی منصب اور مرتبہ مل جائے کہ لوگوں میں عزت والا کہلاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ آئیے اس کی زبانی سنتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، متقین کے سردار ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ذرا سوچیں آج کس عزت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ ارے اللہ کے نزدیک جو ذلیل ہے وہ چاہے سارے زمانے کے نزدیک عزت والا ہو جائے، اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو رب کے نزدیک عزت والا ہو، جسے رب اپنا بنا لے، جسے رب عزت عطا فرمائے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ارے جو رب کے نزدیک عزت والا ہے حقیقی معنوں میں وہی عزت والا ہے، پھر وہ رب کریم لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے اور مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ نہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم متقی بنیں، ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ آئیے اب تقوی کی تعریف بھی سن لیجئے، تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں تقوی کا اطلاق 3 معانی پر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ڈر اور خوف، نمبر 2 طاعت و عبادت، اور نمبر 3 دل کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ یہ تقوی کا حقیقی معنی ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کے احکامات کی بجا آوری اور ممنوعات سے روح گردانی کر کے اس کی ناراضی اور عذاب سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور اب آگے جو فرمایا، اے کاش اس مبارک مزار شریف کے قریب بیٹھے ہیں، متقین کے قریب بیٹھے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ عبارت، یہ جملہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، اس پر عمل بھی نصیب ہو جائے۔ فرماتے حقیقی تقوی یہ ہے کہ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے۔ اللہ وہاں تجھے نہ دیکھے جہاں جانے سے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا تجھے حکم دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، وہاں نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے نا، مجھے میرا رب کبھی بھی وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے جانے کا منع فرمایا، اور کبھی بھی وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ نماز کا وقت تو میں مسجد نظر آؤں، عبادت کی جگہوں پر نظر آؤں، اور کبھی گناہوں کے اڈوں پر، کبھی رب کی ناراضی والے مقام پر نظر نہ آؤں۔ اے کاش یہ تقوی، یہ پرہیزگاری ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یوں سمجھیے، علماء کہتے ہیں بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب بندہ گناہ کرتے وقت گناہوں کے اڈوں کی طرف، برائی کی طرف جاتے ہوئے سوچے کہ اگر اس کام میں میری موت آ گئی تو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ شراب پینے والا سوچے، بدکاری کرنے والا سوچے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والا سوچے، معاذ اللہ بھتہ خوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا، ظلم کرنے والا سوچے کہ یہی کام کرتے کرتے چلا گیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو ظاہر موت آئے گی تو آپ کہہ تو نہیں سکیں گے نا ملک الموت کو کہ انتظار کرو میں ذرا اپنا حال تبدیل کر لوں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو جس وقت جس کام میں جائیں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ تو بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس حال میں وہ مرنا نہیں چاہتا۔
ایسے کاموں میں مصروف رہے کہ جب بھی موت آئے اچھے حال میں آئے گی، کہ کام ہی سارے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، کہ یہ مشکل کام بھی اب دعوت اسلامی کے ماحول میں آسان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج کا یہ اجتماع ہی دیکھ لینا، کاروباری دن ہے، آس پاس مارکیٹ ہیں، اتنے سارے اسلامی بھائی اٹھ کر یہاں آ گئے، کام کاج کو چھوڑ کر آئے، اب روزہ رکھا، افطار کا وقت قریب ہے۔ یہ متقیوں کا شیوا ہے کہ نفلی روزے بھی رکھے جائیں، دعائیں کی جائیں، مسجد میں وقت گزارا جائے۔ تو اگر مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں تو ہمیں متقیوں کا ساتھ اپنانا ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تاکہ ان نیک لوگوں کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے تقوی اختیار کرنے کی گویا پریکٹس ہو جاتی ہے۔ مدنی انعامات ایک ایسا پیارا دعوت اسلامی کے ماحول میں تحفہ ہے کہ اگر وہ فکر مدینہ کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تقوی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اجتماعات میں شرکت، اس دعوت اسلامی کے مدنی حلقوں میں شرکت انشاءاللہ ہمارے دلوں کا زنگ دور کر دے گی۔ رب کریم سے دعا ہے مولا کریم متقین کے صدقے ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرمائے، ہمیں بھی تقوی کی خیرات عطا فرمائے۔ آئیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات میں شامل ہوتے ہیں اور رب کریم سے اس کے کرم کی خیرات مانگتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا خیرات دے دے، میں گناہوں میں نتھرا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، مولا میں گناہوں میں نتھرا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرموں قصوروں خطا کی، میرے مولا
میں کہ صدقے میں مولا مغفرت کی رات دے دے اور ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں اللہ 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 ہے یہ تسلیم سب سے برا سدھرنا خدا چاہتا ہوں ہے تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرموں قصور و خطا کی میرے مولا خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے